بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم یاسر دراصل یمن کے رہنے والے تھے۔ ایک دفعہ اپنے بھائی کے ساتھ مکہ آئے تو یہیں کے ہو کر رہے۔ ابو حذیفہ مخزومی نے اپنی کنیز حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردیسی تھے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کنیز، اس لیے بے سہارا تھے۔ جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تینوں ہی ایمان لے آئے تو مشرکین کی آتش انتقام بھڑک اٹھی اور انہوں نے ان تینوں کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچانا شروع کر دیں۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشدد کی تاب نہ لا سکے اور واصل بحق ہو گئے، اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ناف کے نیچے ابو جہل نے اس زور سے برچھی ماری کہ وہ تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئیں۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون تھی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ البتہ زندہ رہے اور مدتوں سختیاں جھیلتے رہے۔ کبھی ان کو لوہے کی زرہ پہنا کر سخت گرم دھوپ میں بٹھایا جاتا اور کبھی ان کے بدن کو آگ سے جلایا جاتا۔ جب ایذا رسانی کا مرحلہ گزر جاتا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اور ان کے جلے ہوئے بدن پر اپنا دست شفقت پھیرتے ہوئے اس طرح دم کرتے: اے آگ، تو عمار کے لیے اس طرح ٹھنڈی اور سلامتی بن جا جس طرح ابراہیم کے لیے بنی تھی۔ کون جانے کہ اس پیار بھرے انداز میں دم کرنے اور اس نورانی ہاتھ کے لمس سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں کیف و سرور اور سکون کی کیسی لہریں دوڑ جاتی ہوں گی، اور کبھی یہ خوشخبری سناتے: اے آل یاسر، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ اسلام میں غیر معمولی شہرت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام مشہور غزوات میں شریک رہے اور آقا نامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نگاہ التفات سے سرفراز ہوئے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنا کر کچھ لوگوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ لشکر میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ دوران جنگ ایک مسئلے میں دونوں کا اختلاف ہو گیا جو بڑھتے بڑھتے تلخ کلامی تک جا پہنچا۔ واپسی پر دونوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو ایک دوسرے کی شکایت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے اور کسی کو کوئی جواب نہ دیا۔ جب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حق میں فیصلہ نہیں فرما رہے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اٹھ کر چل دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس انسان کا رونا برداشت نہ ہو سکا جس نے اسلام کے لیے اذیت ناک مراحل طے کیے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا: جو عمار کو برا کہے گا خدا اس کو برا سمجھے گا، جو عمار سے بغض رکھے گا خدا اس کو ناپسند کرے گا، اور جو عمار کو حقیر جانے گا خدا اس کو حقیر جانے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن کر باہر نکلے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا اور ان سے معافی مانگی
اور اس وقت تک معافی طلب کرتے رہے جب تک حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معاف نہ کر دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو محبت تھی وہ تو تھی ہی، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر والہانہ عقیدت تھی کہ ان کی شان میں ذرا سی بھی گستاخی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی۔ ایک شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبرو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ گستاخانہ کلمات کہہ دیے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر بولے، چپ رہو بے ہودہ بھونکنے والے، کیا تو محبوبہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچانا چاہتا ہے؟ مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک پتھر لائے اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دو پتھر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غبار آلود سر کو دیکھا تو اپنے دستے مبارک سے ان کے سر سے مٹی جھاڑی اور فرمایا، تجھ پر افسوس ہے سمیہ کے بیٹے، تجھ کو ایک باغی جماعت مار ڈالے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیشین گوئی کئی سال بعد پوری ہوئی جب معرکہ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ شہادت کے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے۔ شام کے وقت پانی ملے ہوئے دودھ کے ساتھ روزہ افطار کیا اور پھر فرمایا کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ میری زندگی کی آخری غذا پانی والا دودھ ہوگا۔ اسی رات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ شہادت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 94 سال تھی۔ سبحان اللہ، اس عمر میں بھی جس چیز کو حق سمجھا اسی کے لیے جان لڑا دی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔